افسانے کا نام ہے دادیاں بیداد اور اس کو لکھا ہے رضیہ بٹ نے۔ آئے ہے اماں، ایسا غضب 40واں نہیں ہوگا ابا کا؟ برادری میں کیا منہ دکھائیں گے؟ ملنے جلنے والوں سے کیا کہیں گے؟ آپ بھی اس کی باتوں میں آ گئیں۔ اسے تو عزت بے عزتی کا خیال ہی نہیں۔ صفیہ نے چھوٹے بھائی حامد کی طرف قہر بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے ماں سے کہا، جو سر نہواڑے کھڑی چارپائی پر بیٹھی تھی۔ صفیہ آپا، اس میں عزت بے عزتی کیسی؟ فاتحہ دلوا لیں گے۔ کیا ضرورت ہے کنبے قبیلے کو اکٹھا کرنے کی؟ ہائے میں مر گئی۔ صفیہ آپا نے گال پر انگلی رکھتے ہوئے بھائی کو یوں دیکھا جیسے اس نے کوئی انہونی بات کہہ دی ہو۔ تیرا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ سب ٹھیک ہے اماں نے سپیر دوپٹہ کی بکل مارتے ہوئے شوقی لہجے میں کہا۔ 4 پیسے لگانے کا وقت آیا تو لگا الٹی سیدھی ہانکتے۔ مرحوم باپ کی روح تڑپا کرے، اسے کیا احساس؟ اماں، حامد عاجز سے بولا، آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ میں اتنا پیسہ کہاں سے لاؤں؟ جس طرح آپ 40واں کرنا چاہتی ہیں اس کے لیے تو 1000 روپے بھی کم ہے۔ آپ ہی بتائیں میں کہاں سے لاؤں اتنا پیسہ؟ جو کچھ پاس تھا وہ ابا کی بیماری پر خرچ ہو گیا، مکان تک رہن رکھنا پڑا۔ ہاں اب تو عمر بھر یہی طعنے دیتا رہے گا مجھے۔ اماں سر پر ہاتھ رکھ کر بین کرنے لگیں، ان کی جگہ تو مجھے موت آ جاتی۔ خود تو دامن بچا گئے، مجھے بہو بیٹے کے رحم و کرم پر چھوڑ گئے۔ حامد ہاتھ ملتے ہوئے بے قراری سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اماں کے رونے دھونے میں صفیہ آپا بھی شریک ہو گئیں۔ آج گھر میں کئی دنوں سے جھگڑا چل رہا تھا۔ اماں ابا مرحوم کا 40واں اتنی دھوم دھام سے کرنا چاہتی تھیں کہ محلے برادری والے دنگ رہ جائیں۔ مرنے والے کی عزت اسی میں تھی، ورنہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ وہ کنگال ہو کر مرا۔ حامد بیچارہ سمجھاتے سمجھاتے عاجز آ چکا تھا۔ محدود آمدنی میں تو ان دنوں سفید پوشی کا بھرم رکھنا بھی مشکل تھا، اور پھر جو کچھ پاس تھا بیماری کی نظر ہو گیا تھا۔ 3 مہینے کی مسلسل بیماری، آنے جانے والوں کا تانا بانا، اور پھر اماں اور صفیہ آپا کی جھوٹی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے شاہانہ خرچ، وہ چپ چاپ برداشت کیے گیا تھا۔ صالحہ سچ مچ کی صالحہ عورت تھی، منہ سے اف تک نہ کی۔ حامد جس طرح خرچ کرتا تھا، علاج معالجے کے لیے پیسے اکٹھے کرتا رہا، وہ شوقی نہیں ہوئی۔ باپ کی خدمت فرض تھی، تنگی ترشی میں گزارا کر کے اس خدمت میں کوتاہی نہیں کی، لیکن اماں کو تو بہو کا کیا درا کبھی نظر ہی نہ آیا۔ ہمیشہ نکس ہی نکالے، باتیں ہی بنائیں، زیادہ شے انہیں صفیہ آپا دیا کرتی تھیں۔ ماں باپ ساری عمر پالتے پوستے کس لیے ہیں؟ اب ابا چارپائی پر پڑ گئے تو بہو بیٹے ہی کا فرض ہے نا۔ میرے سسر بیمار پڑے تھے تو ہم دونوں میاں بیوی نے ان کی چارپائی سے الگ نہیں ہوئے، اور پھر سسر کی خاطر انجام دی ہوئی خدمات کا وہ یوں تذکرہ کرتی کہ اماں کو صالحہ کا کیا دھرا نظر ہی نہ آتا۔ ابا مر گئے، سوئم اور 10واں اماں نے اپنی مرضی سے کیا۔ حامد اور صالحہ نے کچھ نہیں کہا، منمانی کرنے دی، لیکن اب معاملہ سنگین تھا۔ 2-2.5 ہزار کا خرچہ حامد کے لیے برداشت کرنا ممکن ہی نہ تھا۔ ابھی تو کیمسٹ کا آخری بل اس کے ذمے تھا، دکاندار سے دھڑا دھڑ سودا آ رہا تھا، اس کا حساب چکانا تھا، اور پھر مکان بھی تو رہن تھا، سر چھپانے کی جگہ تو تھی، اسے رہن سے چھڑانے کے لیے بھی تو پیسہ درکار تھا۔ دن رات وہ اسی لیے پریشان رہتا تھا۔ خاوند کی پریشانی صالحہ سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ اس کے پاس تھوڑا سا زیور تھا، وہی پیش کر دیا، اسے بیچ کر رہن چھڑوا لیں، باقی قرضے تھوڑے تھوڑے پیسے تنخواہ میں سے جمع کر کے اتار لیں گے۔ حامد بڑا متاثر ہوا تھا اور چارہ بھی نہ تھا۔ زیور بیچنے پر بادل خواستہ رضامند ہو گیا۔ 40ویں کے بعد وہ پہلا کام مکان آزاد کروانے کا کرنا چاہتا تھا۔ 40ویں کے بعد دیکھیں گے، فی الحال تم یہ زیور رکھو، خدا کرے ضرورت نہ ہی پڑے تم رکھ دو ابھی۔ صالحہ نے زیور سنبھال کر رکھ دیا تھا۔ فارغ ہونے پر وہ زیور بیچ دینے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو گئی تھی۔ جانتی تھی اتنی رقم کہاں سے آ سکتی ہے کہ قرضے بھی اتر جائیں اور رہن بھی چھٹ جائے، لیکن ماں بیٹی نے تو ایک ہی بویلا مچا رکھا تھا۔ ناک رکھنے کی خاطر 40واں دھوم دھام سے کرنا ماں بیٹی کی نظروں میں ضروری تھا۔ حامد سمجھا سمجھا کر تھک چکا تھا۔ صالحہ نے بھی ڈرتے ڈرتے حامد کی تائید کی تھی، لیکن ماں بیٹی نے وہ لتے لیے کہ بے چاری کو آئندہ اس جھگڑے میں بات کرنے کی جرات نہ ہوئی۔ اماں اور صفیہ تو اٹھتے بیٹھتے اسے سنانے لگتی تھیں، تم تو یہی چاہو گی کہ ناک کٹ جائے ہماری، ابا مرحوم کو سارا ازمانہ باتیں کرے۔
کہ مر کر اتنا بھی نہ چھوڑا کہ چند رسمیں ہی پوری ہو جائیں۔ ہاں بی بی، اب تو ہمارا راج ہے، ہم تو محتاج ہیں، جو جی چاہے گا کروں گی، خاوند کے کان بھرتی رہوں گی، الٹی سیدھی پڑھاؤں گی، اسے جب بھی تو اتنا برم ہوتا ہے تم سیدھی راہ پر چلاؤ تو کیا مجال جو 40واں نہ کرے۔ بے چاری صالحہ کان لپٹتے رہتی۔ اب تو تنگ آ کر اس نے حامد کو واقعی مجبور کرنا شروع کر دیا تھا کہ جیسے بھی ہو اماں کی بات پوری کر دے۔ لیکن وہ اتنا بے وقوف نہیں تھا، اگر کچھ پلے ہوتا تو شاید اس جھگڑے کی نوعیت ہی نہ آتی۔ نچلے متوسط طبقے کا آدمی، محدود آمدنی، ہزاروں مسئلے گھیرے ہوئے تھے۔ اس دن صفیہ نے بات بہت بڑھا دی۔ اماں تو رونے دھونے میں لگی رہی۔ وہ آنکھیں پونچھ بائی کو دیکھ کر گھررائی۔ مجھے اپنے باوا کی عزت پیاری ہے، حامد 40واں ضرور ہوگا، اور اسی طرح ہوگا جس طرح اماں کہہ رہی ہیں۔ لیکن آپا، میں اتنے پیسے کا بندوبست کہاں سے کروں؟ آپ کو تو ذرا عقل سے کام لینا چاہیے۔ جھوٹی عزت رکھنے کے لیے آپ اس قدر اصرار کر رہی ہیں، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ لوگ باتیں کریں گے، تو یہ کوئی بات ہی نہیں تمہارے لیے۔ اتنی عزت بنی ہوئی ہے، وہ تم چاہتے ہو بک سے اڑ جائے۔ نہ بابا، میں بھی آخر سسرال والی ہوں، عمر بھر طعنے سنتی رہوں گی لوگوں کے، تمہیں پتہ نہیں میرے سسرال والوں کا۔ صفیہ آپا لال بھبوکا ہونے لگیں۔ حامد نے سر جھکا لیا۔ اماں چمک کر بولیں، اے بیٹی، تو کس سے مغز کھپا رہی ہے؟ وہ چاہتا ہے نا بہو، چپ ہی ہو جا۔ ناممکن آپا، صفیہ نے غصہ سے کہا۔ پیسے کا بندوبست میں کر دوں گی۔ آپ؟ حامد نے حیرانگی سے کہا۔ ہاں، یہ لو میرے کڑے۔ آپا نے فٹافٹ اپنے 6 تولے کے کڑے اتار کر اس کے سامنے پھینک دیے۔ انہیں گروی رکھ کر پیسہ لے آؤ، 40واں ضرور ہوگا۔ آپا، خدا کے لیے جذباتی نہ بنیے، آپ کے سسرال والے کیا کہیں گے؟ اسی طرح بھرم نہ ٹوٹے گا عزت کا، تمہیں اس سے کیا، میں جانوں اور وہ، تم روپے کا بندوبست کرو۔ صفیہ آپا نے حکم دیا۔ دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، لوگ منہ اٹھائی راہ دیکھ رہے ہیں کہ کب بلاوا آتا ہے۔ حامد نے آخری کوشش کی، کڑے صفیہ کو واپس دیے۔ دولہا بائی کی بلا اجازت ایسا کام کرنے سے منع کیا، لیکن اس کے سر پر تو برادری کا بھوت سوار تھا، اس کے سامنے ناک اونچی کرنی تھی، تعریف و توصیف کے کلمات سننے تھے۔ ایک بار اماں نے بھی کڑے گروی رکھنے سے صفیہ کو باز رکھنا چاہا، لیکن وہ اپنی بات سے پھرنے والی کہاں تھی۔ مصر ہوئی، وزد ہوئی۔ حامد کو بھی اس کی ضد پر تاؤ آ گیا۔ لاؤ ادھر، جیسی تمہاری مرضی۔ کڑے لیتے ہوئے وہ اٹھ کر کھڑا ہو چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر سر کو اس بات میں ہلایا۔ سوچ لیا؟ سب سوچ لیا، دیکھا جائے گا۔ تجھے اتنی فکر کیوں؟ کوئی تیری بیوی کے کڑے تو گروی رکھنے کو نہیں کہہ رہی، تو انتظام کر بس۔ صالحہ دوسرے کمرے میں یہ سب باتیں سن رہی تھی۔ حامد کڑے لے کر آیا تو اس نے مخالفت کرتے ہوئے کہا، انہیں رہن سے کیسے چھڑائے گا؟ صفیہ آپا کی ساس بڑی سخت عورت ہے کہیں، تم اس کی فکر مت کرو۔ حامد نے اسے ٹوکا۔ آپا، اپنی ذمہ دار آپ ہیں، میں بھی انہیں ان کی ضد کا سبق دینا چاہتا ہوں۔ 40واں اسی دھوم دھام سے ہوا جس کی ماں بیٹی کو خواہش تھی۔ 200-300 آدمیوں کو کھانا کھلایا گیا اور ابا مرحوم کا جوڑا اللہ کے نام پر دیا گیا۔ چھوٹے سے گھر میں اتنے ڈھیروں لوگ، بیٹھنے بٹھانے کا جو بندوبست تھا دھرم برم ہونا ہی تھا۔ کوئی کھڑے والے نگل رہا تھا، کوئی زمین پر بیٹھا ہے، کسی کے حصے دری آئی ہے تو کسی کے چارپائی، کوئی کھڑکی میں بیٹھ گیا تو کوئی دروازے کے پٹ پر جگہ بنا رہا ہے۔ ایک عجیب افراتفری تھی۔ جمع ہونے والے لوگ بھی تو صفیہ آپا اور اماں ہی کی ذہنیت کے تھے۔ میت کا معاملہ، بھول بھال لگے باتیں بنانے، کوئی ناک چڑھا رہا ہے، کوئی منہ بنا رہا ہے کسی کھلی جگہ انتظام کر لیا ہوتا۔ لوگوں کو سزا دینے بلوایا ہے۔ کھانا بھی کسی ڈھنگ کا نہیں، شوربہ تو جیسے دیگ نل کے نیچے رکھ کر بنایا گیا ہے، چاولوں میں بوٹی نام کو نہیں ہے، اور یہ دہی ہے یا لسی؟ توبہ بہن، اور وہ جو جوڑا دیا ہے، ہائے ہائے، نہ کوٹ نہ ٹوپی، مردہ سردی میں ٹھٹھرتا رہے گا۔ اے بہن، سر سے ننگا، کیا لوگ ہیں یہ بھی! کبھی ٹوپی کے بغیر بھی جوڑا دیا جاتا ہے مردے کا؟ اماں اور صفیہ لوگوں کی باتیں سن رہی تھیں۔ ماں بیٹی دونوں صالحہ سے کترا رہی تھیں۔ ان لوگوں پر غصہ بھی آ رہا تھا، لیکن گھر آنے والوں کو کچھ کہہ بھی تو نہیں سکتی تھیں۔ ہاں، دل ہی دل میں پچھتاوا ضرور آ رہا تھا۔ اس سے تو بہتر تھا چپکے سے فاتحہ دلوا دیتی۔ روپیہ پیسہ الگ خرچ ہوا، دوڑ دھوپ الگ، اور یہ لوگوں کی ایسی دل جلا دینے والی باتیں۔ حامد سچ ہی کہتا تھا، لیکن دونوں ماں بیٹی تلخ تجربے کے باوجود سچائی کو برملا ماننے والی نہ تھیں۔ صالحہ نے جب شوقی انداز میں شبوں کی ماں کی ہوئی نکتہ چینی دہرائی تو وہ دونوں اس کے سر ہو گئیں۔ ایسے موقعوں پر یوں ہی ہوتا ہے، کوئی نرالی بات کہہ دی
اس بیچاری نے جو تم چرچا کرنے لگیں۔ بیچارہ حامد جل ہی گیا لیکن چپ ہی رہا، کچھ کہہ دیتا تو زن مرید کا لیبل چسپاں ہو جاتا۔ 40ویں کا ہنگامہ گزر گیا تو صفیہ کو اپنی جلد بازی کا احساس ہوا۔ ساس نندے کڑوں کا تو ضرور پوچھیں گی، دل ہی دل میں تو اس نے کئی بہانے گڑھ لیے تھے، لیکن جاتے جاتے اماں اور حامد کو رہن جلدی چھڑانے کی تاکید کر گئی تھی۔ وہی ہوا جس کا خدشہ تھا، ننگی کلائیاں بلا کب تک آستینوں سے ڈکے رکھتیں۔ ساس نے پوچھ ہی لیا۔ صفیہ کچھ گھبرائی لیکن جلد ہی بات بنا لی۔ ابا میاں کا سوگ ہے، کڑے پہنتے اچھی تھوڑا ہی لگتی، وہیں اس دن اتارے اماں کے پاس پڑے ہیں۔ ساس نندوں کو کھٹک گئی، کئی بار اصرار کیا، جب صفیہ سوگ کا بہانہ ہی کیے گئی تو وہ در پہ ہو گئیں۔ صفیہ ٹال مٹول کیے گئی، ہمسائی کے ہاتھ اماں کو خفیہ پیغام بھی بھیجا، لیکن اتنی جلدی رہن چھٹنے کی صورت ہی کون سی تھی۔ لیکن اس دن تو صفیہ کی گھبراہٹ دید کے قابل تھی، اس وقت کو کوس رہی تھی جس وقت جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کڑے گروی رکھنے کو دیے تھے۔ بات بھی تو ایسی تھی، ساس نندوں کو تو ٹال رہی تھی۔ اس دن شوہر نے کڑے مانگے، دوست کی بیوی نے کسی شادی میں شریک ہونا تھا، اللہ جانے بات سچ تھی یا ساس نندوں نے پٹی پڑھائی تھی۔ بہرحال شوہر نے شام تک کڑے اماں کے گھر سے لانے کو کہا تھا۔ صفیہ گھبرائی اماں کے پاس پہنچی، سارا واقعہ سنایا۔ اچھی بھلی ازدواجی زندگی میں تلخیاں گھلنے کا سامان پیدا ہو رہا تھا، شوہر کے سامنے جھوٹی پڑھ کر اعتماد کھو دیتی تو زندگی کیسے گزرتی۔ حامد کے پاؤں پکڑ لیے، بھیا خدا کے لیے جیسے بھی ہو سکتا ہے، جہاں سے بھی ہو سکتا ہے، شام تک کڑے لا دو، ورنہ میری زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ میں نادم ہوں، خام خواہ تمہیں تنگ کیا۔ اور پھر رو رو کر اپنے کیے پر پچھتاتے ہوئے وہ حامد کی منتیں کرنے لگی۔ اماں بھی بیٹی کی طرف داری میں شکست خوردہ انداز میں بولنے لگیں۔ حامد چپ چاپ سنے گیا، جب چپ ہوئیں تو بے روحی سے بولا، میرے پاس اللہ دین کا چراغ تو ہے نہیں، اب اتنے کم وقت میں کہاں سے پیسے کا بندوبست کروں۔ آپ نے اپنی بات تو پوری کر لی تھی، اب رہن چھٹنے کا انتظار کریں۔ صالحہ بھی قریب ہی چارپائی پر بیٹھی تھی، حامد کی طرف دیکھ کر مسکرائیں اور بڑے تفاخر سے بولیں، بس بہت ہو گیا، بتا دیجیے نا آپا کو، کیوں پریشان کر رہے ہیں، اتنا ہی کافی ہے، پچھتا رہی ہیں، اپنی غلطی بھی مان رہی ہیں۔ اماں نے چونک کر دونوں کی طرف دیکھا اور صفیہ بھی آنکھیں پوچھتے ہوئے صالحہ کو دیکھنے لگیں۔ کیا بات ہے، وہ سر کے اشارے سے پوچھتے ہوئے بولیں۔ آپ کے کڑے رہن نہیں رکھے تھے صفیہ آپا، صالحہ نے حامد کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کہہ دیا، رہن نہیں رکھے تھے۔ دونوں ماں بیٹی بیک وقت بولیں۔ ہاں، صالحہ بولی، صفیہ آپا کی ساس اتنی سخت ہے، انہیں پتہ چلتا تو بری بات تھی، میں نے 40ویں کے لیے اپنا زیور بیچ دیا تھا، کڑے میرے پاس ہی ہیں، جائیے نکال لائیے۔ صالحہ نے چابی حامد کو دی اور فخر و غرور سے سر اونچا کرتے ہوئے ساس اور نند کی طرف دیکھا۔ حامد اٹھ کر دوسرے کمرے میں گیا۔ ہائے میں مر گئی، اماں نے صالحہ کو داد دینے کی بجائے سینے پر ہاتھ مارا، کتنا جگرا ہے تیرا بہو، تماشا دیکھ رہی تھی میری بچی کا، رو رو کر ہرکان ہو رہی تھی، وہ تو کتنے مزے سے بیٹھی سن رہی تھی، پتھر کا دل ہے تیرا، پتھر کا، وہ صالحہ بیچاری داد پانے کی بجائے اس بے داد پر بوکھلا گئی۔ اتنا بھی نہ کہہ سکی کہ حامد نے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ اے اماں جانے بھی دو، آخر وہ تو بھابی ہی ہے نا، بہن تو نہیں جو رونے پر دکھ جاتی، صفیہ نے چمک کر کہا، اور بیچاری صالحہ کا منہ ہی دیکھتی رہ گئی۔ اور یہاں پر افسانے کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے افسانے میں، تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت، اللہ حافظ۔